الرحمن الرحیم۔ خطبہ پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہ مشہور بات ہے، عزت والے عزت دیتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، چاہیں قطرے کو دریا کر دیں، ذرے کو صحرا کر دیں، میں کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس بڑوں کا نام ہے، نسبت ہے، انہی کی دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ نہ دعوی علم ہے، نہ دعوی عمل ہے۔ محبت سے بلایا ہے، حاضر ہوا ہوں۔ میں دن کے وقت ٹائم نہیں دیتا، مجھے تقریباً 50 برس ہو گئے رات کو سوتا نہیں ہوں۔ صبح سورج نکلتا ہے، دنیا جاگتی ہے، میں سو جاتا ہوں۔ کل سے جاگا ہوا ہوں، آواز میں خشکی ہے۔ بڑے عالمانہ عارفانہ نکتے سنے، یہاں متعدد سادات اور علماء موجود ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہیں پتہ نہیں دوسروں کو کیوں بلا لیتے ہیں، خود میں کوئی کمی ہے؟ یا رسول تسی نعرے لگاؤن والے اسی طرح لگاؤندے رہو، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ ایسی ماں کا بیٹا پھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس خاتون کو نسبی عزت بھی حاصل تھی اور علمی فضیلت بھی۔ مجھے نہیں پتا آپ اختلاف کرتے ہیں یا نہیں، میرے نزدیک فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے۔ کوئی اختلاف کرتا ہے میں اس سے لڑوں گا نہیں، سیدہ بھی ہو، عالمہ بھی ہو، معلمہ بھی ہو، ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ خاص طور پر ان کی وہ قربانی جو انہوں نے اصحاب نبوی کے لیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائیداد بھی چھوڑی اور صحیح عقائد پر استقامت کے ساتھ رہیں، یہ بہت بڑا پیغام ان کے ہر وابستہ کے لیے، وہ خاندانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو۔ عرس کا عنوان عبدین کاملین رکھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، ہر جگہ جلوے دکھا رہے ہیں اپنے، تو ایسی ہستیوں کے عرس پر کسی ایسے کو بلانا تھا جو خود بھی کامل ہوتا۔ مجھ جیسے ناقص کو بلا کے آپ کاملوں کا ذکر کیا کروا سکیں گے؟ بہرحال شاہ صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے، میں چند سادی سی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
دعا کریں جتنے علماء مشائخ آئے ان کی یہاں دعوت پر، اور یہ ماشاءاللہ جس طرح ہر ایک کی پذیرائی کر رہے ہیں، یہ دل کھینچنے والی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دل پھینکو، میں نے کہا کوئی دل کھینچنے والا ہو تو ضرور پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم۔ آئیے ہم سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کہلانے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ بیکار نہیں بنائی۔ مانتے ہیں؟ کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو نہ بولے، باقی جو مانتے وہ کہیں مانتے ہیں۔ بڑی مہربانی، میرے لیے آسانی ہو جائے گی ورنہ منوانا پڑے گا۔ آپ نے مان لیا رب نے کوئی چیز بے فائدہ بیکار نہیں بنائی، ہر ایک کو ایک جیسا بھی نہیں بنایا۔ جس رب نے تنکا بنایا ہے اسی رب نے پھل بھی بنایا ہے۔ مانتے ہیں؟ ایک درخت میں
جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، اس کی چھال بھی ہے، شاخیں بھی ہے، پتے بھی ہے، پھل بھی ہے، پھول بھی ہے، کیا سب کا ایک ہی حال ہے؟ اونچی۔ تو پھر جب اتنی بات مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ جب سب کی تاثیر الگ ہے تو پھر نبی کی تاثیر کو بھی مان لو۔ ہم بھی بندے، نبی بھی بندے، آنکھیں نبی کے پاس بھی، آنکھیں آپ کے پاس بھی، کان نبی کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، مگر رب نے ان کے لیے کائنات بنائی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں خاص ہیں۔ جب وہ خاص ہیں تو ان کی ہر نسبت خاص ہے۔ ان کا شہر خاص ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مدینے جیسا شہر مانتے ہیں یا نہیں؟ وہاں کی ہوا خاص ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ وہاں کا پانی، وہاں کی مٹی، اور مٹی ہزارہ میں بھی ہے، حویلیاں میں بھی ہے، مگر مدینے کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں۔ آنکھوں کا سرما بنائی جاتی ہے وہ۔ تو آپ نے اتنی بات مان لی، میں مثالیں دے کے بھی بتا سکتا ہوں، مگر آپ نے اتنا مان لیا تو اب رشتے ناتے میرے آپ کے بھی ہیں، نبی کے بھی ہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اور چیز ہے، نبی کے رشتے ناتے اور چیز ہے۔ وہ رب جو رشتے ناتوں سے پاک ہے، اس رب نے اپنے حبیب کے رشتے ناتے صرف بنائے نہیں ہیں، ہمیں ان کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ علماء بیٹھے، اور یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، حکم میرا ہے آپ سنا دیجئے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں دین دیا، رب کی معرفت کرائی، تمہیں ایمان سکھایا، دیا، کچھ معاوضہ نہیں مانگتا مگر سوائے اپنی قرابت کی مودت کے۔ آخری لفظ کیا کہا ہے؟ مودت، محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ 2 گھنٹے تو اس پہ کم از کم میں بول سکتا ہوں، یہ بڑے بڑے علماء تو شاید ہفتوں بولیں گے اس پر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں ختم ہونے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیں جی، بچے سے کہیں مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، ماں سے کہہ دیں بہت پیار ہے، ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ ناراض ہو کے روٹھ بھی جائیں، مودت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول، میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا بیان، اللہ کا فرمان کہ تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، اپنی قرابت کی مودت چاہتا ہوں، خالص محبت چاہتا ہوں، نہ ختم ہونے والی محبت چاہتا ہوں، یہ نبی نے خود نہیں کہا۔ خود بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر رب کا فرمان ہے۔ اب میں رب سے پوچھوں، یا اللہ سارے تیرے ہی بندے ہیں، سب کے رشتے ناتے تو نے ہی بنائے ہیں، مگر جب حبیب کی بات آتی ہے تو ایسا حکم آتا ہے، پتہ چلتا ہے لوگوں کو، تیرے بندوں کو پتہ چلتا ہے تجھے اپنے حبیب کی ہر نسبت پیاری ہے۔ تو نے نبی کے لیے شہر کون سا چنا، زمین کون سی چنی، موسم کون سا چنا،
دن کون سا چنا، مہینہ کون سا چنا، ماں باپ کون سے چنے، اولاد کون سی چنی، بیویاں چنی، اصحاب چنے، یہ سب رب کا انتخاب ہے۔ اب مجھے آرام سے بڑا سوچ سمجھ کے جواب دے دو، آپ کی بھی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، آپ بھی کسی کو چوز کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں، تو میرے آپ کے انتخاب اور رب کے انتخاب میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کیا ہم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں پوری طرح؟ نہیں۔ تو جو رب کا انتخاب ہے ان کے بارے میں دلیل چاہیے۔ مجھے ہلکے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا، اللہ کا شکر میرے منہ پر کبھی گالی نہیں آئی، مگر ایک لفظ کہنے لگا ہوں، وہ بڑا ذلیل ہے، جو آل رسول کے لیے دلیل مانگتا۔ سنیں یا توجہ توجہ، ہم آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ لفظ آل اولاد علماء جانتے ہیں، اس میں بہت آگے مضمون لمبا ہے، مراد اس وقت جو میری ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، مگر اولاد رسول میں، سادات میں، صرف وہ ہمارے لیے محترم جس کا ایمان درست، جس کے عقائد درست نہیں، اس کو نسب کی کوئی فضیلت حاصل۔ یہ بیان ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، یہ لیاں میں بھی ہے، یہ ٹی وی پہ بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ ساری دنیا میں، یہ بیان بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم رنگ نہیں بدلتے، ہم رنگ چڑھاتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ خیر، بات پھیل جائے گی، پھر میں رہ جاؤں گا بات کرنے سے۔ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو اثر پیار میں ہے وہ وار میں نہیں ہے، مانتے ہیں نا؟ بڑے وہ لفظوں کے وار ہوں یا کسی، جو پیار میں اثر ہے وہ وار میں، تو وار کرنے والے پہلے دن سے آج تک کچھ کما نہیں سکے، بلکہ کمایا ہوا بھی ان کو کھونا پڑا، اور جو پیار کرتے آ رہے ہیں ان کے مزار بن جاتے ہیں۔ وہ کوئی امام اعظم کہلاتا ہے، معمولی بات ہے، امام اعظم کا درجہ جانتے ہو؟ کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں فقہ میں سب کے سب ابی حنیفہ کی عیال ہے، یعنی ان کے ہی فیض سے سارے فقیہ بنے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کو امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ کہا جاتا ہے، وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ 5 اماموں کے نام ایک حدیث شریف کی روایت میں آئے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ حدیث پاگل کے سامنے پڑھ دو، اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا، اور جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں صدیق اکبر کا غلام، میں فاروق اعظم کا غلام، میں حضرت عثمان غنی ذی النورین کا غلام، سن رہے ہو؟ میں مولا علی کا غلام رضی اللہ، مگر اہل بیت کا فدائی۔
میرے سامنے کوئی ہلکا لفظ کسی صحابی کے لیے کہے میں گوارا نہیں کر سکتا، تو جب میں نبی کے یاروں کے لیے نہیں گوارا کر سکتا تو نبی کے پیاروں کے لیے کیسے گوارا کروں گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کون ہے؟ یہ اولاد آل کے معنی میں اولاد بھی شامل ہے اور کامل پیروی کرنے والے بھی شامل ہیں۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا ہے۔ آل فرعون کا لفظ قرآن میں سنا ہوگا، اس کی تو اولاد نہیں تھی، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہوتی، تو اس آل فرعون کا مطلب فرعون کے ماننے والے۔ تو آپ جب پڑھتے ہو نا آل محمد تو سارے ہی آ جاتے ہیں اس میں، مگر جن کو بطور خاص کہا گیا وہ اولاد رسول، وہ خون رسول۔ اور جب نبی کی زبان سے نکلے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تو پھر میری سوچ کے زاویے بھی بدل جاتے ہیں، پھر میری عینک وہ نہیں رہتی جو ہر ایک کو ایک طرح دیکھ رہی ہے، پھر مجھے وہاں سوچنا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے اس کو بھی سمیٹوں، ٹائم تھوڑا ہے، ظہر قریب ہے۔ سنیں، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا تھا، خود یہ لوہے کا رنگ ہوتا ہے، ٹوپی سمجھ لیں جس کی چھت نہ ہو، لوہے کا رنگ ہوتا ہے، پگڑی باندھتے تھے تو وہ لوہے کا رنگ رکھ کے، خود رکھ کے پھر پگڑی، تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر پہ زخم نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیے تاکہ میرے آپ کے لیے سنت ہو جائے، ورنہ واللہ یعصمک من الناس، نس موجود، میں نے کہا نا بات بہت پھیل جائے گی۔ اس کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، پورا دانت نہیں۔ پورا دانت شہید ہوتا تو نبی میں عیب آتا، اور میرے نبی میں عیب ہو سکتا نہیں۔ اس کنارے کی وجہ سے ہیرے کو تراشو چمک بڑھتی ہے، اس دانت مبارک کی چمک بڑھ گئی تھی۔ بہرحال خون نکل رہا تھا، کہتے ہیں اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ تو جس کی جتنی، پنجابی کہتے ہیں نا جنی مت ہوئے گی، جتنی کسی کی پہنچ رسائی، ان کو اس سے زیادہ نظر آ نہیں سکتا، یہ اس سے زیادہ سمجھ بھی نہیں سکتے، ان کی سمجھدانی بھی بس اتنی سی ہے۔ انہوں نے اعتراض کرنا سیکھا ہے، ہم نے اعتراف کرنا سیکھا ہے۔ آگے چلے جی، جی خون کیوں نکلا؟ میں نے کہا 4 مرتبہ فرشتوں نے میرے نبی پاک کا سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھو، اگر احد میں خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو شق صدر میں خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو بھی چھوڑے، بہرحال خون مبارک نکلا۔ ایک صحابی ہے، خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے نقل کیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مالک بن سنان بھی کہتے ہیں، زبر کے ساتھ سنان بھی کہتے ہیں، صحابی ہیں، اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے۔ مسجد نبوی کا دایاں حصہ جو اب توسیع ہوئی ہے، 1975 تک نہیں، اس کے بعد جو بڑھایا گیا ہے، 1975 تک مسجد نبوی کے دائیں طرف باب السلام کے بعد 3 مزار تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، ایک نبی پاک کے والد ماجد کا روضہ تھا،
اور اس پر بالکل اسی طرح کی جالیاں تھیں جس طرح نبی پاک کے چہرے پہ جالیاں ہیں، بالکل اسی طرح۔ 1976 میں وہ بند کیا، پہلے توڑا، پھر 1978 میں اس کو انہوں نے بقی شریف میں جسد منتقل کیے۔ بہرحال دوسرا تھا حضرت عکاشہ بن محسن کا، محسن بھی کہتے ہیں۔ تیسرا ان مالک بن سنان کا تھا، گنبد بنے ہوئے تھے، بڑا شاندار روضہ۔ ان تینوں کو نکالا گیا 1400 سال کے بعد تو جسم تینوں کے تر و تازہ تھے۔ مجھے اس وقت ایک عزت ملی تھی، وہ بھی نہیں سنانی آپ کو، اپنے لیے کوئی بات نہیں۔ نہیں آگے چلیں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑے احد پہ حضور کے پاس، حضور یہ جو خون نکل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس کو بند کر دوں۔ میرے آقا اللہ کی عطا سے دلوں کا حال جانتے ہیں، پوچھا کیسے کرو گے؟ وہ بھی صحابی تھے، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا۔ ہم وہ گلیاں دیکھنے کو ترسیں، انہیں کیا شان حاصل تھی۔ حضور اجازت دیجئے پھر دیکھیے کیا کرتا ہوں۔ میرے آقا جانتے تھے، اجازت دے دی، صحابی آگے بڑھے اور حضور کے اس ہونٹ جہاں سے خون نکل رہا تھا اس کو اپنے منہ میں لے لیا۔ کیا ہم یہ عزت پا سکتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر صحابی کی برابری کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا۔ یہ وہ ہیں جن کے ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ ان سب سے بھلائی کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے۔ جن سے رب راضی، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ مسئلہ جانتے ہو؟ مسئلہ سنو۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، امام ابو یوسف کا نام سنا ہوگا، حنفی سلسلے میں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، سبزی آئی جس کا نام پنجابی والے گھیا، اردو والے کدو یا کدو کہتے ہیں، عربی والے دبح کہتے ہیں، کلاباش بھی کہتے ہیں، ڈوڈی بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ ان کے منہ سے نکلا، آہا یہ سبزی تو رسول پاک کو بہت پسند تھی۔ ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا مجھے پسند نہیں۔ حکم دیا اس کو کوڑے مارو۔ اس نے نبی کی پسند سن کر اپنی پسند بیان کی ہے۔ سن لیا کہ نبی کو بہت پسند، پھر اپنی پسند بیان کر رہا ہے تو تقابل کیا نا، اس نے مقابل آیا۔ تو جو نبی کی پسند سن کر سبزی کے معاملے میں اپنی پسند بیان کرے اسے کوڑے مارنے کا حکم ہے، تو جو اللہ کی پسند کو سن کر آگے سے اپنی بات کرے، اللہ فرمائے میں راضی، اور وہ کہے میں راضی نہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ سننا چاہتے ہو؟ جو بات میں نے کی ہے میں کہوں گا تو کہو گے جی لو یہ لوگ تو جی انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے تو سینوں پہ گولیاں نہ کھاتے۔ ہم انتہا پسند نہیں، ہم لوگ تو محبت بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے حصے میں یہ نعمت نہیں۔
تم جن کے غلام ہو تم ان کے گیت گاؤ، ہم جن کا کھاتے ہیں ہم ان کے گیت گائیں گے۔ اللہ، یہاں کوئی MBBS ڈاکٹر اگر بیٹھا ہو تو وہ بھی کہے گا کہ جہاں سے خون نکل رہا ہو اس جگہ کو دبایا جائے تو خون نکلنا رک جاتا ہے۔ صحابی نے حضور کا ہونٹ منہ میں لے کے اتنا چوسا وہ جگہ سفید ہو گئی، خون نکلنا بند ہو گیا۔ جو خون چوسا تھا وہ ان کے منہ میں تھا، حضور نے فرمایا تھوک دے، انہوں نے گھونٹ بھر لیا کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ پی گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ فوراً جا کے پیٹ کی صفائی کراؤ، کوئی دوا ہے تو کسی سے پوچھو لو، یہ نہ فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے اگر کوئی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ، اس کو دیکھ لو، کیوں؟ اس میں میرا خون چلا گیا۔ یہ جنتی مرد دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس کو دیکھ لو کہ اس میں میرا خون چلا گیا ہے۔ تو جس میں چلا گیا، جب اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو جن میں خون جو خود نبی کا خون ہے، تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا، اس مالک کو دیکھ لو، اس میں میرا خون چلا گیا ہے۔ تو خود جو نبی کا خون ہے، ان کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطمہ اپنا تیاری کر لو، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، یہی حدیث آتی ہے۔ وہ حدیث کیوں نہیں آتی کہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ کیوں نہیں آتی؟ اچھا ایک بات اور بھی کر دوں، لیاں والے ہو، سیدہ دے کہران والے ہو، یہ تو سن لیا کہ جو نبی کا خون ہے، اب خود نبی جن کا خون ہے، انیس سو 62 میں کراچی میں میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ایسے زخم لگے تھے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں، مگر اللہ نے بچایا۔ میں تفصیل نہیں سنا رہا۔ جب صحت یابی کا جشن منایا گیا تو حضرت بڑے مشہور خطیب اور تحریک پاکستان کے بڑے رہنما اور اہل سنت کے بہت فاضل صاحبزادہ سید افتخار الحسن، سید جو علو مہار شریف والے فیض الحسن شاہ صاحب، انہوں نے والد صاحب کو ایک جملہ کہہ کے خوش کیا تھا۔ قاتلانہ حملے پر ایک جملہ کہہ کے، لوگ تو کہہ رہے تھے بڑا جی آپ کو زخم لگے، انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ فیض الحسن شاہ صاحب نے والد صاحب کو کیا کہا؟ آپ کا خون بہت اچھا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کا خون بہت اچھا ہے جسے عزت رسول کے لیے لیا گیا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہر ایک کے بس کی بات۔ اور پنجاب والوں ایک مسئلہ بتانا ذرا،
جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ پنجابی چ کہندے نا جڑا پیڑا ڈنگر ہوگا اودی قربانی. میرے نبی پر جب بھی قربان ہوگا سنی ہوگا. اللہ سنو، یہ کلام کسی سنی کا ہے، دوسرے کا نہیں ہے، سنی کا کلام ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. ایسی بات کہیں اور سنی ہے؟ کروں تیرے نام، حضور آپ پر نہیں، آپ کے نام پر. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے نبی جیسا ان کی ہر نسبت محترم پیاری، کوئی شبہ نہیں. یہ موضوع آپ جانتے ہیں کتنا ہے جو بات کر آگے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما دے، ابھی آپ کو حدیث شریف سنائی حجۃ الوداع کے خطبے میں، اس کے علاوہ بھی کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں بھاری ہیں. کیا ہیں؟ آپ پنجابی کی کہندے ہو پاریاں. کیا ہیں دو؟ کیا مطلب ہر ایک سے نہیں اٹھیں گے؟ سارے اس کے اہل نہیں ہیں. کتاب اللہ و عطرتی، ایک میں سنت کا ذکر ایک میں عطرت کا ذکر، ہم دونوں مانتے ہیں. اور سنت بھی تو انہی سے ہی ملی ہے نا. بھاری ہے، بھاری ہے، ہر کوئی اٹھا سکتا نہیں، ہر کوئی اہل. حضرت ابراہیم نے کعبہ جب بنایا تھا ایک دعا کی تھی. ایک کعبہ میں نے بنا دیا، بسانے والا اپنا رسول بھیج. وہ ایک دعا ان کی ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ بھی مشہور ہے. لیکن ایک اور دعا کی تھی، اس میں افئدہ کا لفظ ہے، دل مراد ہے. وہ جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، الناس نہیں من الناس، من الناس، یا اللہ کچھ لوگوں کے دل، تمام انسانوں کے نہیں، انسانوں میں سے کچھ کے دل میں اولاد بسا رہا ہوں، یا ان کی طرف لگا دے. انہوں نے من کا لفظ لگا کے سب کو نہیں دیا. ادھر آپ نے مجھ سے سن لیا بھاری ہے، ہر کوئی اٹھا سکتا. تو اب جن کے دل نبی کی طرف، نبی کی آل کی طرف لگے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے حق میں خلیل اللہ کی دعا پوری ہو چکی ہے، قبول ہو چکی. اپنے نصیبوں پہ ناز کرو.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتویٰ دے رہا ہوں حدیث شریف کے مطابق، فتویٰ دے رہا ہوں حدیث شریف کے مطابق۔ دنیا کا کوئی مفتی میرے اس فتوے کو اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ میرا نہیں ہے، میں حدیث کے مطابق میرے نبی کا سچا بیٹا اولاد فاطمہ جو ایمان پر ہے دوزخ میں نہیں جائے گی۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں بات، کوئی شبہ، صحیح حدیث کے مطابق جو سچے سچے کھرے سید، کیونکہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں، سن رہے ہیں شاہ صاحب؟ سید ایک اصلی ہوتے ہیں، ایک فصلی ہوتے ہیں۔ سید دو طرح کے ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، ایک جاپانی ہوتے ہیں، کیونکہ 1947 کے بعد بہت سارے سید بنے جی، شجرہ وہاں رہ گیا۔ تو ہم سچے سچے کو مانتے ہیں، دوسروں کو مانتے۔ وہ میرے نبی کو گالی دیتے ہیں جو سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہتے، میرے نبی کو گالی دیتے ہیں وہ، اور جو باپ بدلے اس پہ تو جنت حرام ہو جاتی ہے، حدیث موجود ہے۔ خیر، آپ نے یہ مسئلہ سن لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور، وہ آپ کی قرابت جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ اگر یہ موجود نہ ہوتی روایت تو پھر جتنے سادات کہلاتے ہیں، آل کہلاتے ہیں، اہل بیت کہلاتے ہیں، وہ سارے ہم بیان کرتے، مگر یہاں نبی نے کچھ کو خاص کر دیا، کچھ کو ساتھ دیجئے میرا، کچھ کو۔ نبی کو اختیار ہے نا، نبی کو حق ہے نا، آیت رب کی ہے، نبی خاص کر رہے ہیں۔ میں نکتے نکالوں تو بات میں نے کہا پھیل جائے گی۔ فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، حسین رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہم۔ نبی نے خاص کر دیا، جب نبی نے خاص کر دیا میں عام کر سکتا۔ جو عام کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود عام ہو جائے گا، جو خاص رکھے گا خود خاص ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ایک بات آئی ہے زبان پر، آپ کو موضوع سے کہیں گے اس کی مطابقت کیا ہے، سوچیں گے تو آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں حضور میں رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ رات آپ کے کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کا نبی رات کیسے گزارتا ہے۔ حضور نے اجازت دے دی، نماز عشاء کی پڑھا کے حضور گھر میں تشریف لائے، آ کے آرام کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت وہ ابن عباس کہتے ہیں میں دائیں طرف، حضور کے دائیں طرف ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ نماز جاری ہے، دھیان سے سننا۔ حضور نے نماز میں بھائی کا ہاتھ پکڑا، نماز میں کہاں؟ توڑ کر نہیں، نماز میں نبی کا ہاتھ پکڑ، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ حضور نے ہاتھ چھوڑا، وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ اے صحابیو، تم نے بھی ادب کی یادگاریں قائم کی ہیں، کاش ہمیں اس میں سے تھوڑا سا ہی حصہ مل جائے۔ وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ یہاں فتویٰ لکھتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، شرک کی طرف چلی جائے گی، وہ تمہاری نماز ہے جو ایسی ہوگی۔ میرے خواجہ اجمیر کا فتویٰ تم نے نہیں سنا، وہ فرماتے ہیں آنکھ کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست،
فتوا ہم ہی دی ہم کے نماز قضا کو نہ دو. جس کو نماز میں نبی کا جلوہ نظر نہیں آتا میں فتوا دیتا ہوں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے. سنیں مجھے میرے حضرت صاحب نے ایک بات سنائی تھی. بات وہاں سے یاد رکھنا, میں نے وہ جو نماز کی ہے نا وہاں سے شروع کیا تھا. یہ برانچ لائن ہے انشاءاللہ پھر مین لائن پہ. مجھے میرے حضرت صاحب نے یہ بات سنائی تھی, میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, اپنے پیر و مرشد پر اعتماد کر کے سنا رہا ہوں. سلطان الزاہدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا, تیرا قائم رہے آستانہ. بابا گنج شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ, تیرا قائم رہے آستانہ. اس کو بھی سما کہتے ہیں اور یہی سما ہے. جی اچھی آواز میں اچھا کلام سننا اسی کو سما کہتے ہیں. مجھے میرے حضرت صاحب نے سنایا بابا صاحب مرید ہونے گئے خواجہ صاحب کے پاس اجمیر. تو خواجہ صاحب جس تخت پر بیٹھے تھے اس کے پیچھے درخت تھا سوکھا ہوا, اس کو ٹیک لگایا ہوا تھا تنا. بابا صاحب نے دیکھا اتنا بڑا ولی اور جس درخت سے ٹیک لگایا وہ سوکھا. مرید ہونے آئے. بابا صاحب مرید ہونے آئے ہیں, اتنے بڑے پیر کے جسم سے لگ رہا ہے اور سوکھا. بابا صاحب نے نظر کی درخت ہرا بھرا ہو گیا. مرید ہونے آئے. نہیں سمجھے بات, چلے رہنے دے. حضرت خواجہ صاحب نے دیکھا, انہوں نے پھر اس کو اسی طرح سوکھا کر دیا. ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. بابا صاحب نے پھر ہرا کیا, خواجہ صاحب نے پھر سکھا دیا. مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت بابا صاحب نے تخت کی طرف توجہ کی, وہ زمین سے اٹھ گیا. جتنا بندے کا قد ہوتا ہے نا اتنا اونچا آ گیا. اب سنو جو جملہ سنانا تھا جس کے لیے واقعہ سنایا. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اے تخت بنشی من آل رسولم, اے تخت بیٹھ جا میں نبی کی آل ہوں. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک جملہ بابا صاحب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ ان کے پاس اس جملے کا جواب. نسبت نبی کی بیان ہو گئی, پھر مقابلہ ہوگا. لیکن ان کی سمجھ میں آتا نہیں. نماز میں نبی کا خیال آ جائے ٹوٹ جائے. وہ کیسی نماز ہے؟ وہ نماز ہی کہاں ہوئی جس میں نبی کا خیال نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے 3 مرتبہ پیچھے ہوئے, حضور نے 3 مرتبہ آگے کیا, وہ تینوں مرتبہ نماز جب پوری ہو گئی فرمایا بھائی. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی. خود فرما رہے بھائی. وہ رشتے میں بھائی تھے, چچا زاد بھائی تھے. فرمایا بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا, تو پیچھے ہو جاتا تھا. تو آگے سے جواب ملتا ہے بھائی ضرور ہوں, بھائی ضرور ہوں,
مگر آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ رسول اللہ ہیں. وہ جو بھائی ہے رشتے میں وہ برابری نہیں کر رہا اور آج اٹھ کے لوگ بات کریں نبی کی آل کا کوئی احترام نہ کرے. سوچنا حضرت علی حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں پاؤں بھی چومتے ہیں. درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے, مگر کیوں کہ وہ نبی کے چچا, ان کے اپنے بھی چچا ہیں وہ, لیکن وہ کہتے ہیں آپ نبی کے چچا ہیں اس لیے آپ کے ہاتھ بھی چومتا ہوں پاؤں بھی چومتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی آل رسول کو کیا سمجھا ہے, لیکن میرا سینہ پھٹتا ہے. میں اب تھوڑا سا درد بیان کر دوں. میرا سینہ پھٹتا ہے, میرے بس میں نہیں کہ میں کیا کروں. 11 امام ظاہر ہو چکے, 12ویں نے پیدا ہونا ہے. نام یاد ہے نا؟ پہلے حضرت علی ہیں, پھر امام حسن, پھر امام حسین, پھر امام علی اوسط زین العابدین جن کو کہتے ہیں, پھر امام محمد باقر, پھر امام جعفر صادق, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر امام علی رضا, پھر امام محمد تقی, پھر امام علی نقی, پھر امام حسن عسکری. 11 ہو گئے. آخری امام محمد مہدی تشریف لائیں گے. 11 امام آ چکے. میں کیا کروں, کیسے اپنا درد اس کسی کے ساتھ بانٹوں؟ ان 11 کے 11 کو اس امت نے وہ تکلیفیں پہنچائی ہے. کسی کو کاٹا ہے, کسی کو پھانسی چڑھایا ہے, کسی کو قید کیا. ان 11 میں سے کسی ایک کو طبعی موت نہیں آئی, ان کو مارا گیا ہے. 12 15 سال قید رکھا گیا ہے, پھانسی چڑھایا گیا ہے ان کو. اور پھر کہیں کہ جی ہمیں نبی سے پیار ہے. کسی سنی نے یہ حرکت نہیں کی, کسی صحابی نے یہ حرکت نہیں کی ہے. کہیں بدگمانی نہ کرنا. میں بتا رہا ہوں مسلمان. وہ کربلا میں کون تھے جنہوں نے امام کو قتل کیا؟ نماز میں پڑھ رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, اور نبی کے نواسے کو قتل بھی کر رہے ہیں. کچھ پہچانو. وہ ایک شخص تھا, ایک, اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی تھے. اس ایک شخص کے ساتھ 3 ساتھی تھے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ کاٹی تھی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. قوم نے مطالبہ کیا تھا, پہاڑی پھٹے, اونٹنی نکلے, بچہ جنے, ہم ایمان لے آئیں گے. نہیں لائے ایمان. فرمایا اب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہی اونٹنی, حالانکہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی پورا گاؤں پی جاتا تھا, دودھ ختم نہیں ہوتا تھا, مگر قوم نے نہیں مانا. فرمایا اب یہی, اس کو برائی کے ارادے سے چھونا نہیں. وہ اونٹنی ایسی ہو گئی جس کھیت میں منہ رکھتی وہ پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا, ندی پہ منہ رکھتی سارا پانی اس کے پیٹ میں جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہو گئی, کیا کریں؟ ابھی دوسرے سوچ رہے. ایک نے ارادہ کیا اس کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, نہ اس کو چل سکے گی نہ یہ کھائے پیے گی. حالانکہ پہلے کہہ چکے تھے برائی کے ارادے سے اس کو چھونا ناقۃ اللہ. ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ کے معنی اللہ کی اونٹنی, اس کو برائی کے ارادے سے چھونا. کاش کہ سمجھ آ جاتی بات آپ کو. برائی کے ارادے سے چھونا, ولا تمسوہا بسوء, چھونا بھی نہیں. اور یہاں تو سینے پہ چڑھ کے گردن کاٹی جا رہی ہے. اٹھاؤ تبری. 14 بار حضرت امام کی گردن پر تلوار کے تھے جسم سے جدا کرنے کے لیے, جس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. کہاں ہے؟ ایک آدمی نے ارادہ کیا, 3 اس کے ساتھی تھے. ساری قوم کو معلوم ہو گیا, خاموش رہی. خاموشی رضامندی ہوتی ہے. چپ رہنے کا مطلب دسو تو صحیح میں نو رضامندی کے راضی ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. پوری قوم خاموش رہی. کیا مطلب کہ جو تم کر رہے ہو صحیح. مدائن صالح آج بھی موجود ہیں, پہاڑوں میں انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے.
موسم کے لحاظ سے آج بھی انجینئر حیران ہے کہ پہاڑوں میں ایسے مکان کیسے. ساری قوم تباہ ہو گئی. اس وقت سے لے کر آج تک اس بستی میں کوئی بس نہیں سکا. تو جس قوم نے ناقۃ اللہ کو کاٹا, جب اس کا یہ انجام ہے, تو جنہوں نے حبیب اللہ کے بیٹے کو کاٹا ہے, اس قوم کا انجام کیا سمجھتے ہو؟ یہ بلائیں تم پر, تم ساری دنیا پر حکومت کرنے والے آج بھکاری بنے ہوئے ہو, تو کیوں تم نے نبی کے پیاروں سے اچھا سلوک نہیں کیا؟ اور میں صحابہ کے لیے کٹ مرنے کو تیار, مگر مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے اس شخص سے جو کسی سید کے بارے میں بدگمانی کرے. اگر وہ صحیح ہے سید, تو امام مالک کے پڑھ کے دیکھو, اگر کوئی ان کو سزا بھی دیتا تھا, کوئی تکلیف پہنچاتا تھا, فوراً معاف کرتے تھے کہ نہیں نبی کی نسبت والا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. وہ وقاص نے واقعے کی بھی فرمائش کی, لیکن ٹائم مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں, تو شاہ صاحب پھر بلا لیں گے, نہیں تو ان سے خود سن لینا, ٹائم لگ جائے گا تھوڑا. اولاد رسول سے محبت یا اولاد رسول سے بھلائی, حسن سلوک, حسن اچھا برتاؤ. حسن سلوک کا مطلب سنیں, امیر المومنین فی الحدیث اس ہستی کا لقب ہے, نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ. امام اعظم کے شاگردوں میں ہے, اور امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی ہے, ان کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. پتا چل گیا کہ ماڑے بندے دی گل. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. فرمایا عراق میں ایک شخص ہے بہرام مجوسی, آگ کی پوجا کرنے والا, مجوسی کہلاتا ہے. فرمایا بہرام کو جا کر خوشخبری سناؤ, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. عالم تھے, مجوسی, اور جنت میں جائے گا, یہ کیسی بات ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور آپ کو جو خواب میں دیکھتا ہے وہ آپ کو ہی دیکھتا ہے, شیطان آپ کی صورت نہیں بنا سکتا. آپ نے کہا مجوسی. حضور دوبارہ ملے, فرمایا ہاں. اب یہ سمجھ گئے کوئی راز کی بات ہے, مجھے اس شخص سے جا کے ملنا ہے. سفر کر کے عراق, میں بہت تھوڑا کر کے سناتا ہوں, سفر کر کے عراق پہنچے. جب وہاں پہنچے عراق کے علماء نے کہا آپ اتنی بڑی ہستی ہمارے پاس آئے, ہم آپ کو بلاتے تو شاید نہ بلا پاتے, آپ خود آ گئے, ان کے لیے عید ہو گئی, اتنے بڑے عالم آئے ہیں. حضرت کیسے سفر ہوا؟ فرمایا مجھے بہرام مجوسی سے ملنا ہے. حضرت وہ آگ کی پوجا کرنے والا, آپ کو اس سے کیا کام؟ فرمایا اسی سے ملنے آیا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا بعد میں پتہ چلے گا. بندہ لے کے چلا گیا, تو بڑا مشہور تاجر ہے یہاں کا, آپ گئے, اس کو جا کے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت دور سے سفر کر کے تمہیں ملنے آئے ہیں. اس نے کہا یہ میرے کاروبار کا ٹائم ہے, یہ میرے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آڑتی ہیں, ان کے ساتھ میں حساب کتاب آج کا سودا کر لوں, پھر بعد میں بات کرتے ہیں. آپ بیٹھ گئے, دیکھ رہے ہیں اس کو, طریقہ کار کے اس میں کیا خوبی ہے, جس طرح تاجر لگے ہوتے ہیں وہ. بہرحال اس نے سب کچھ اپنا وہ کاروبار کا جو اس دن کا کاروبار تھا ختم کیا, اور اپنے کمرے میں بلا لیا. آیا, آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے, مجھے میرے نبی نے خواب میں مل کر یہ فرمایا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سناؤں, تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. ہم وہ نہیں ہیں جن کو نبی کی زبان پر شک ہو, کیونکہ نبی کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی.
فرمایا تم میرے نبی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے نبی کو کون نہیں جانتا، میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا مگر میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میں تیرے پاس آیا ہوں، میرے نبی نے خوشخبری دی ہے، مجھے بتا تو نے کیا نیکی کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کیا نیکی کرنی ہے، جس طرح دوسرے کاروبار کرتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں۔ اذان وقفہ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر اللہ، یہ اس بچے کو بچے کو ماشاء اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مرحبا بی حبیبی وقرۃ حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کو حمزہ کو دے دو۔ اللہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں احترام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا یاد کر تو نے کیا نیکی کی ہے، کیونکہ میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا میں نے کیا نیکی کرنی ہے، کاروبار کرتا ہوں، غریبوں کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہوں، اور تو کوئی خاص بات نہیں۔ فرمایا مجھ سے نہ چھپا، مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، مجھے سچ سچ بتا دے۔ اس نے دیکھا یہ عالم ہے، خوشخبری لائے ہیں،
اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مگر اس کو کسی پہ ظاہر نہ کیجیے گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کی تو میں نے دل کھول کر خرچ کیا، پورے ارد گرد کے گاؤں دیہات سب لوگوں کو تھا کہ جو مرضی آئے، صرف کھانا نہیں کھلایا، ہر ایک کو جوڑا دیا، پیسے دیے، تحفے دیے، اور کسی کے لیے روک ٹوک نہیں تھی کہ ایک بار آیا ہے 2 بار آیا، اگر دن میں 10 بار بھی آیا تو میں نے کہا 2۔ صبح سے کھانا چلا ہے، رات تک چلتا رہا، پھر اندھیرا ہو گیا، لوگوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، میں نے ملازموں سے کہا تم کھانا کھاؤ سو جاؤ، میں بھی تھک گیا تھا، میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، کمر ٹکائی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے غصہ آ گیا، سارا دن میں نے کہا اب اس وقت کون آ گیا، ابھی تو لیٹے ہیں۔ بہرحال غصے کو قابو کر کے میں دروازے پہ گیا تو ایک عورت کھڑی تھی پردے میں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چادر بھی اوڑی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جو بجھ گیا تھا، معمولی سا اس میں جیسے گرمی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بہرام میں رات کے اندھیرے میں تیرے پاس آئی ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں 3 دن سے، اب روشنی بھی نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اور کچھ نہیں۔ بہرام کہتے ہیں میں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا، اور سارا دن کھانا کھلا ہوا تھا، تو بھی آ جاتی، بچوں کو بھی لے آتی، آ کے کھانا کھا لیتی، کپڑے بھی لے جاتی، تو اس وقت آئی ہے۔ خاتون نے کہا اگر تقدیر تیرے دروازے پہ لے ہی آئی ہے تو باتیں نہ سنا، مجھے باتیں نہ سنا، تھوڑا سا تیل ڈال دے، اور کچھ نہیں مانگ رہی۔ کہ تو دن میں کیوں نہیں آئی، تو نے کسی اور سے کیوں نہیں مانگ لیا؟ کہ بہرام تو نہیں مانے گا بغیر جانے؟ تو سن میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، میں کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتی، تیرے پاس آ گئی اس وقت بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر سکتا ہے تو مہربانی، ورنہ میں چلی جاتی ہوں۔ بہرام کہتے ہیں میرا غصہ تو چلا گیا کہ یہ نبی کی اولاد ہو کر اس کا یہ حال۔ میں اندر گیا، میں نے خادموں کو اٹھایا، جتنا کھانا بچا ہے نکالو، کپڑے جو بچے ہیں نکالو، نقدی نکالی، سارا کچھ، میں نے کہا ایک بوری بناؤ اور بوری بنا کے میری کمر پہ رکھ دو، ہم تیرے غلام موجود ہیں۔ اس نے کہا خبردار کوئی میرے پیچھے بھی نہ آئے۔ بوری میں نے اٹھائی، ہاتھ میں نیا چراغ لیا، اس خاتون سے کہا چل اور مجھے رستہ بتا۔ میں اس کے وہاں جھونپڑی میں پہنچا، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے ان کے سامنے جا کے سب کچھ رکھا، لو کھاؤ، آئندہ تمہیں خاموشی سے پہنچ جایا کرے گا، اس وقت یہ لو اور قبول کرو۔ بچوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک تیرے لیے دعا نہ کر لیں۔ وہ کیا مصرع ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، کہ جب تک تیرے لیے دعا نہیں کرتے ہم نہیں کھائیں گے۔ ان بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس نے ہماری عزت کی ہے، ہمارا بھرم رکھا ہے، اسے ہمارے نانا جان کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ میں روتا ہوا واپس آ گیا، ان کے ہاں میں بھیجتا رہا۔ اے عبداللہ بن مبارک، تم کہتے ہو تمہیں تمہارے نبی نے میرے پاس بھیجا ہے، تمہارے نبی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں؟
حضرت عبداللہ بن مبارک نے نبی پاک کی باتیں سنائی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، کیونکہ نبی نے کہا تھا اسے کہنا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جنت میں ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کو مبارکباد دی، دین سکھایا۔ اس نے اپنے تمام ملازموں کو، گھر والوں کو بلایا، جس نے میرے ساتھ رہنا ہے سن لے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے ساتھ وہی رہے گا جو مسلمان ہے۔ نبی کی بیٹی کی عزت کرے تو اتنا صلہ ملے، اور آج آپ سے کہنا پڑے کہ نبی کی اولاد کا ادب کرو، کہنا پڑے، بہت ہی عجیب بات ہوگی۔ ہمیں امام شافعی سے سیکھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ دے گا تو اولاد رسول کے صدقے میرے دائیں ہاتھ میں دے دینا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں، اور منو دست و دامان آل رسول شیخ سعدی کا آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میری تو نیکی قبول کر لے، دعا قبول کر لے، واللہ میں نے تو آل رسول کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرابت رسول، نسبت رسول کا ادب کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو جنت چاہیے وہ نبی کے یاروں سے بھی، نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرے، جس کو نہیں چاہیے وہ بالکل نہ کرے، مزے کرے۔ جنت کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت، اور نہ جنت میں اس کے جانے کی کوئی گنجائش جو نبی کے یار یا پیاروں سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جنت میں۔ اللہ، تقریر پوری نہیں ہے، جتنی باتیں ہو سکیں وہ کی آپ کے سامنے، بس پیغام یہی ہے، نبی کے وفادار رہنا۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ صحابہ کا بھی اور اہل بیت کا بھی، اولیاء کا بھی، علماء کا بھی ادب کرے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ یا اللہ کریم اولاد رسول کا صدقہ ہم اہل سنت و جماعت کو غلبہ، عزت اور آخرت میں بخشش عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ جواب دیں۔